کھلی اسلام کی آنکھیں ہوا سارا جہاں روشن، کھلی اسلام کی آنکھیں ہوا سارا جہاں روشن، عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا، عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ایک مرتبہ پھر ہم یہ سعادت پانے جا رہے ہیں کہ سلسلہ فیضان اسلام میں حاضر ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آج بھی بڑا ہی ایک خوبصورت ٹاپک ہے، بڑا ہی اہم ہے، اور یوں کہیے کہ عوام کے ذہنوں میں اٹھنے والے بہت سارے سوالات کی رہنمائی ہے۔ اب دنیا میں رہتے ہیں، معاشرے میں مختلف قسم کے لوگ ملتے رہتے ہیں، ہر کسی کا اپنا ذہن ہوتا ہے، اپنا ایک انداز ہوتا ہے، ایک اپنی سوچ ہوتی ہے، گفتگو کی جاتی ہے آپس میں، اور ہماری گفتگو کے اندر بعض اوقات دینی موضوعات بھی شامل ہوتے ہیں، اسلام کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، مذہب کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، دین کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ اس طرح کے جو ہم گفتگو کے ہمارے موضوعات ہوتے ہیں، اس میں بسا اوقات اس طرح کی گفتگو شامل کی جاتی ہے، ایسے سوالات اٹھائے جاتے ہیں کہ عام آدمی بعض اوقات پریشان ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے پاس اس کا جواب نہیں ہوتا۔ وہ عمل تو کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے ذہن کے گوشے میں کہیں نہ کہیں وہ بات گھر کر جاتی ہے۔ تو مفتی صاحب الحمدللہ ہمارے ساتھ کرم فرما ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آج جو ہے دین کی بنیاد سے متعلق، دین کے متعلق، اسلام سے متعلق بڑے ہی پیارے سوالات جو ہے وہ شامل کیے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ بہت سارے ناظرین کے لیے یہ بڑے ہی سلجھاؤ کا باعث ہوں گے، جو الجھنیں ہیں وہ سلجھیں گی، اور بہت سارے آپ کو نئی معلومات بھی ضرور حاصل ہوں گے۔ اول تا آخر سلسلے میں شامل رہیے، انشاءاللہ عز و جل بہت ساری برکتیں حاصل کرنے کا موقع ملے گا۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، جس کا مفہوم ہے، ارشاد فرمایا، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلدی نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا میں کثرت کے ساتھ درود پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنے اور کل بروز قیامت اس کی دہشتوں سے، مشکلات سے، وحشتوں سے نجات پانے کا مدنی نسخہ ہمیں پتہ چلا کہ درود پاک کی کثرت کرنا اس دنیا کے اندر قیامت کے روز کی اس پریشانی سے نجات کا باعث ہے۔ نیت کیجئے، انشاءاللہ عز و جل ہم بھی کثرت کے ساتھ اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کیا کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مفتی صاحب، آج کے سوالات میں عوامی نمائندگی ہے، اور بہت سارے مسکنسیپشنز بھی جو عوام کے اندر ڈسکس کیے جاتے ہیں، بعض اوقات ذہنوں کے اندر پائے جاتے ہیں، ان سے متعلق جو ہے وہ سوالات آپ سے کرنے کی سعادت پاؤں گا۔ سب سے پہلے ایک سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ جب دین کی، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، مشہور روایتیں ہیں، بکثرت بیان کی جاتی ہیں، ہم سنتے بھی ہیں، لیکن پریکٹیکلی جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کے اندر بہت زیادہ تفصیل بیان کی جاتی ہے۔ تو جب دین کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے تو پھر اتنی زیادہ تفصیلات یہ کس وجہ سے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں 2-3 چیزیں عرض کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگوں کے اندر بہت سارے سوالات گردش کرتے رہتے ہیں، بیٹھتے ہیں کسی جگہ، چائے پینے بیٹھے، اخبار پڑھنے کے لیے بیٹھے، اسکول کالج کے اندر، تو دین کی بہت ساری چیزوں پر گفتگو کی جاتی ہے۔ اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہمیشہ ذہن نشین رکھا جائے کہ اسلام کے بارے میں جو بھی گفتگو ہے وہ مسلمان جب کر رہا ہو تو کبھی بھی بطور اعتراض کے نہ کرے، ٹھیک ہے؟
کیونکہ مسلمان اگر دین پر اعتراض کرے گا تو اس کا نتیجہ جو ہے وہ بڑا بھیانک ہے، یعنی مسلمان رہے گا نہیں اگر وہ دین اسلام کے اوپر اعتراض کرے گا۔ صحیح۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ دین کی حکمت معلوم کرنے کے لیے یا یہ ذہن کے اندر کوئی اشکال ہے، اس اشکال کا جواب چاہیے، یا ایک بات سمجھ نہیں آ رہی، اس بات کو سمجھنا چاہتا ہے تو اس کے اعتبار سے سوال کرتا ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں جو دین پر کلام کرنے والے ہیں وہ صرف سمجھنے کے لیے سوال نہیں کرتے، ایک بڑی تعداد ہے جو بطور اعتراض کے ہی سوال کرتی ہے، صحیح، اور وہ دین کی اس چیز کو تسلیم کرنے پر مائل ہی نہیں ہوتی۔ یہ جو طرز عمل ہے یہ کسی مسلمان کا ہو نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا، کہ مومنوں کی بات جب انہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف بلایا جائے کہ ان کے درمیان کوئی فیصلہ کرے تو مومنوں کا جواب صرف یہ ہوتا ہے سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور مان لیا۔ سبحان، سن لیا، غور کریں گے، سمجھ آئی تو مان لیں گے، یہ مسلمان کا جواب نہیں ہوتا۔ مسلمان کا جواب یہ ہے کہ سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور تسلیم کر لیا، مان لیا اس کو۔ لہذا دین کے اوپر کسی بھی طرح کا کوئی کلام کیا جائے تو وہ بطور سوال کے تو ہونا چاہیے، بطور اعتراض کے نہیں ہونا چاہیے۔ دین میں تردد جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو سوال ہے کہ دین اسلام کی جب 5 بنیادیں ہیں تو 5 بنیادوں کے ساتھ معاملہ پورا ہو گیا، اب اس کے بعد اتنی تفصیلات ہیں، دین کی اتنی موٹی کتابیں ہیں جن کو پڑھنا ہوتا ہے، سیکھنا ہوتا ہے، ساری زندگی گزر جاتی ہے دین سیکھنے کے اندر، پورا ہی نہیں ہوتا، تو یہ تفصیلات کہاں سے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ فرمایا گیا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، کلمہ طیبہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے اور حج ہے۔ ان 5 چیزوں کو حدیث مبارک کے اندر دین اسلام کی بنیاد قرار دیا گیا ہے، پورا دین نہیں قرار دیا۔ ٹھیک، اور یہ ہر بندہ سمجھتا ہے کہ بنیاد اور چیز ہوتی ہے اور اس کے اوپر جو مزید تعمیرات ہوتی ہیں وہ اس سے جدا ہوتی ہیں۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی بولے کہ میں نے گھر کی بنیادیں بنا لی ہیں لہذا اب میں اس میں رہنا شروع کر دوں گا۔ گھر کی بنیادیں کیا ہے کہ زمین کے نیچے اس کا ایک جال بچھایا جاتا ہے، اس کے پلرز کھڑے کر دیے جاتے ہیں۔ صحیح، اب پلرز کھڑا کر کے کوئی آدمی پلروں کے درمیان رہنا نہیں شروع کر دیتا، صحیح، اس کو چھت چاہیے، اس کو دیواریں چاہیے، اس کے گھر کے دیگر لوازمات چاہیے۔ اسی طریقے سے دین اسلام کی بنیاد 5 چیزیں ہیں، تو یہ بنیاد ہیں، یہ فاؤنڈیشنز ہیں، یہ پلرز ہیں۔ ان پلرز کے ساتھ دین کی کوئی چھت بھی تو ہوگی نا، کوئی اس کے ساتھ دیواریں بھی تو ہوں گی، کوئی اس کے مزید اس کی ضروریات کی چیزیں بھی تو ہوں گی۔ تو وہ جو دین کی دیگر تفصیلات ہیں وہ انہی بنیادوں کے ساتھ متعلقہ دیگر چیزیں ہیں، لہذا دین کی جو بھی تفصیل ہے وہ ساری کی ساری جو ہے وہ ان بنیادوں کے ساتھ مزید چیزوں کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ ایک بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ بذات خود دین کی جو چیزیں جن کو دین اسلام کی بنیاد قرار دیا گیا ہے، اگر ان چیزوں کے اوپر غور کریں تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر ان کے متعلقات کو ہم دیکھیں تو دین کی ایک بڑی وسیع پکچر ہمارے سامنے آتی ہے۔ یعنی جیسے ہم نماز کو بحیثیت نماز دیکھتے ہیں کہ نماز ایک عبادت ہے، روزے کو ہم بحیثیت روزہ کے دیکھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ کچھ اور متعلقات ہیں کہ جب ان کو ساتھ ملا کر ہم دیکھتے ہیں تو یہی جو 5 چیزیں ہیں یہ ہمیں اس سے بھی زیادہ وسیع نظر آتی ہیں۔ صحیح، جیسے مثال کے طور پہ زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ دینی، اب زکوٰۃ دینی ہے لیکن زکوٰۃ مال حرام سے تو نہیں دی جائے گی، حرام کما کے تو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، یہ حلال سے ہی زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ تو جب زکوٰۃ حلال سے ادا کی جائے گی تو پتہ چلا کہ اب زکوٰۃ صرف زکوٰۃ نہ رہی، اس کی بیک گراؤنڈ کے اندر مال حلال کمانا بھی موجود ہے۔ صحیح، اب مال حلال کمانے کی پھر جتنی صورتیں ہوں گی وہ ساری کی ساری ضروری ہو جائیں گی کہ جب بندے نے دین کی اس بنیاد پر عمل کرنا ہے تو اب اس کے پیچھے جو متعلقات ہیں ان کے اوپر بھی عمل کرنا پڑے گا۔ اچھا، اسی طرح نماز ہے تو نماز کے ساتھ طہارت وابستہ ہے، نماز کے ساتھ توجہ اللہ وابستہ ہے، نماز کے ساتھ دیگر اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوں گی کہ جب ان کو ہم دیکھیں گے تو اب دین کی ایک وسیع تصویر ہمارے سامنے آئیں گی۔ اچھا، اسی طریقے سے جب ان بنیادوں کے مقاصد کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ مقاصد بیسیکلی پورا دین ہمارے دل کے اندر ڈالنے کے لیے کافی ہے۔ جیسے نماز ہے، اب نماز کا فرمایا گیا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز جو ہے وہ برائی اور بے حیائی سے منع کرتی ہے۔ یا نماز پڑھنے کے بارے میں فرمایا گیا کہ نماز خشوع و خضوع سے پڑھی جائے۔ خشوع و خضوع سے پڑھنے کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ بندہ بارگاہ الہی میں حاضری کے تصور سے
نماز ادا کرتا ہے۔ صحیح۔ اب یہ جو اس کا دن میں 5 مرتبہ مراقبہ کرنا اور دن میں 5 مرتبہ اپنے دل کے اندر اس بات کو ذہن نشین کرنا اور بٹھانا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، میں بارگاہ الہی کے اندر حاضر ہوں اور مجھے ایک دن بارگاہ الہی میں جانا ہے، تو جب نماز کو اس کے مقاصد کے ساتھ وہ ادا کرتا ہے تو اب یہ صرف نماز نہیں رہے گی، بلکہ جو اس کے متعلقات ہیں وہ اس کی پوری زندگی کے اوپر حاوی ہو جائیں گے۔ روزہ ہے، روزے کا ایک تو سمپل معنی ہے کہ بھئی صبح سے لے کر وہ شام تک، یعنی طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک وہ کھانے پینے اور ہم بستری سے رکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کا ایک مقصد بھی ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ اس کے ساتھ اس کا مقصد بھی ہے کہ ضبط نفس ہونا چاہیے، اس کے ساتھ ایک مقصد بھی ہے کہ دوسروں کی بھوک کا احساس ہونا چاہیے، اس کے ساتھ ایک مقصد بھی ہے کہ اپنے خواہشات کے اوپر قابو پانا چاہیے۔ تو جب روزہ اپنے ان مقاصد کے ساتھ ہوگا تو اب صرف روزہ نہیں رہے گا، بلکہ اس کے ساتھ دین کی مزید تصویر جو ہے وہ کھل کے سامنے آ جائے گی، تو پتہ چلے گا کہ دین جو 5 چیزوں پر بیس کرتا ہے وہ 5 چیزیں صرف نام نہیں ہیں، وہ 5 چیزیں اپنی حقیقت اور مقصد کے ساتھ بہت وسعت رکھتی ہیں۔ زکوٰۃ کو آپ لے لیں جی، زکوٰۃ کے جو مقاصد ہیں ان میں ایک مقصد ہے کہ غریبوں کا احساس ہو، محتاجوں کا احساس ہو۔ دوسرے نمبر پہ زکوٰۃ دینے کا مقصد یہ ہے کہ آدمی کے دل سے مال کی محبت نکلے، اور تیسرا یہ ہے کہ اس کا یہ دینا اللہ کی محبت میں ہو۔ تو اب جب زکوٰۃ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی محبت، جب غریبوں کا احساس، دوسروں کا احساس کرنا، اور جب دل سے دنیا کی محبت نکالنا، جب یہ چیزیں اس کے ساتھ پائی جائیں گی تو اب زکوٰۃ جو ہے وہ دین کی بنیاد ہونے کی حیثیت سے مزید وسعت اختیار کر جائے گی۔ اسی طرح آپ حج کو لے لیں، جب حج کو لیتے ہیں تو حج میں کیا ہے کہ بظاہر کچھ بھی نہیں ہے، ایک آدمی نے جانا ہے 2-4 جگہوں پر، اس نے جانا وہ جا کے گھوم پھر کے واپس آ جانا، لیکن اس کو یہ بات نہ بھی سمجھ آئے تب بھی اس نے اللہ کی محبت میں نکلنا ہے۔ بے شک۔ اب اللہ کی محبت میں ایک نہ سمجھ آنے والی چیز کے اوپر بھی عمل کرنا جو ہے یہ اس کی ذہنی تطہیر کا باعث بنتا ہے۔ صحیح۔ تو گویا جو یہ اسلام کی بنیادیں قرار دی گئی ہیں یہ اپنے متعلقات، اپنی حکمتوں اور اپنے مقاصد کے ساتھ اتنی وسعت رکھتی ہیں کہ دین کا اکثر و بیشتر حصہ اس کے اندر سما جاتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ یہ بنیادیں ہیں۔ صحیح۔ اب بنیادوں کے ساتھ پھر جو مزید اس کے متعلقات ہونے چاہیے کہ بنیاد کے ساتھ جو پوری عمارت ہے وہ عمارت بھی ہونی چاہیے۔ عمارت کے اندر چھت ضروری ہے، دیواریں ضروری ہیں، اس کے اندر جو ڈیکوریشن ہے، زیب و زینت ہے، وہ ایک ایکسٹرا چیز ہو جاتی ہے۔ اسی طرح عبادات کے اندر بھی معاملہ ہوتا ہے۔ دین کے اندر کچھ فرائض ہوتے ہیں جن پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے، اور کچھ ان اعمال کی خوبصورتیاں ہوتی ہیں، اس کی خوبیاں ہیں، اس کی بیوٹی ہے۔ وہ بیوٹی کیا ہے؟ وہ جو سنتیں اور مستحبات ہیں وہ اس کی بیوٹی ہیں، وہ اس کے اسلام کو خوبصورت کرنے والے ہیں، وہ اس کے اسلام کو مزید جو ہے وہ حسن دینے والے ہیں، نکھار دینے والے ہیں۔ اچھا، پھر اسی طرح جب ایک عمارت ہوتی ہے یا ایک فاؤنڈیشنز ہوتی ہیں، جو بنیادیں ہیں، بنیادیں بنا کے آدمی یوں جو ہے وہ بالکل جو ہے نا وہ اپنے ذہن کو فارغ کر کے نہیں بیٹھ جاتا کہ بنیادیں بنا لی اور عمارت تعمیر کر لی تو کافی ہے۔ اس کا یہ بھی ڈر ہوتا ہے کہ یار تیز آندھی چلے گی تو اس کے گرنے کا اندیشہ ہے یا نہیں، اس کی مضبوطی کتنی ہے، اس مضبوطی کے لیے اب یہ آندھی طوفان سے بچانے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ کرتا ہے۔ صحیح۔ تو اب یہ جو گناہوں سے روکنے کا سلسلہ ہے کہ اس کو جو ہے وہ چوری سے، ڈکیتی سے، بدکاری سے، مال حرام سے، بد نگاہی سے، دیگر چیزوں سے جو اس کو روکا جاتا ہے، تو یہ اسی لیے روکا جاتا ہے کہ اس کی بنیادیں ہی نہ گر جائیں۔ صحیح۔ گناہ جو ہے وہ مثل آندھی ہیں، تو اب گناہوں سے روکنا جو ہے وہ بھی انہی دین اسلام کی بنیاد 5 چیزیں ہی نہیں، لیکن ان 5 چیزوں کی، ان 5 بنیادوں کی جو حفاظت ہے وہ حفاظت ہے گناہوں سے بچنے کے ذریعے، لہذا اب گناہوں سے بچنے کا حکم بھی اس کے ساتھ شامل ہو گیا۔ تو گویا یوں دین جو ہے پوری ایک عمارت کی طرح بن جائے گا، جس میں بنیادیں بھی ہوں گی، جس میں چھت بھی ہوگی، جس میں دیواریں بھی ہوں گی، یعنی اس کے لوازمات بھی ہوں گے، جس میں اس کے مناسبات بھی ہوں گے، جو سنن و مستحبات ہوں گے، اور جس میں اس عمارت کی حفاظت کی ضرورت بھی ہوگی، اور اس ضرورت کے لیے گناہوں سے بچنا بھی ضروری ہوگا۔ تو گویا یوں دین کا جملہ وہ بڑا اپنی جگہ مکمل ہے، بنی الاسلام علی 5، 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے، لیکن وہ 5 چیزوں پر جو بنیاد ہے وہ صرف ان 5 ناموں کے اوپر بنیاد نہیں ہے، ان 5 چیزوں کی جو حقیقتیں ہیں ان کے اوپر بنیاد ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بڑی ہی پیاری آپ نے مفتی صاحب تفصیل بیان کی۔ امید ہے کہ بہت سو کے جو وسوسے جو ہے وہ دور ہوئے ہوں گے۔ مفتی صاحب اسی سے ملتا جلتا ایک اور کویسچن ہے کہ ہم جب سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں پہلے کے لوگوں کے بارے میں کہ کسی کو مسلمان ہونا ہے، اسلام قبول کرنا ہے، اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا،
اسلام قبول کر لیا اور چند دنوں میں ہی اس نے جو ہے وہ اسلام کی ساری معلومات جو ہے وہ حاصل کر لی. لیکن فی زمانہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان ہوتا ہے تو اس کے لیے ایک بہت لمبا چوڑا کورس ہے, اور اگر وہ تھوڑا بہت کچھ پڑھ بھی لیتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ آپ نے ابھی بہت تھوڑا سا پڑھا ہے, ابھی آپ کو بہت کچھ سیکھنا ہے, بڑی تفصیلات ہیں. آلریڈی جو مسلمان ہیں ان کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ یار آپ نے تو کچھ بھی نہیں پڑھا, آپ نے تو کچھ نہیں سیکھا. تو ایک جو نیا مسلمان ہوتا ہے, تو یہ جو ایک فرق ہے یہ کیوں ہے کہ آخر پہلے چند دنوں کے اندر کیسے کمپلیٹ مسلمان ہو جاتے تھے, اور آج اگر کسی کو اسلام قبول کرنا ہے تو اس کو بہت زیادہ تفصیلات معلومات جو ہے وہ حاصل کرنا ہوں گی. تو یہ ڈیفرنس کیوں ہے؟ اصل میں یہ جو ہے نا کہ پہلے اسلام جو قبول کرتے تھے چند دنوں کے اندر وہ دین سیکھ کے واپس چلے جاتے تھے. یعنی جیسے روایات کے اندر بھی ملتا ہے نا کہ فلاں وفد آیا اور اس نے چند دن بارگاہ نبوی میں حاضری دی, ہفتہ 2 ہفتے 3 ہفتے مہینہ ٹھہرا, اس کے بعد واپس چلا گیا, بعد چند دن ہی ٹھہر کے واپس چلے گئے, تو وہ تو دین سیکھ کے چلے گئے. جی, ہماری زندگی گزر جاتی ہے لیکن ہمیں پھر بھی پورا دین نہیں آتا. نامکمل. لیکن اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ مطلقاً یہ نہیں کہا جا سکتا کہ دین اتنا مختصر ہے. وجہ یہ ہے کہ دین کی جو سب سے بنیادی سورس ہے وہ تو قرآن ہے اور حدیث ہے. بے شک. ٹھیک, قرآن اتنا ہی موٹا اس زمانے میں تھا, اتنا ہی موٹا آج کے زمانے میں. اس زمانے میں بھی اس کی 114 صورتیں تھیں, آج بھی اس کی 114 صورتیں ہی ہیں. لہذا اس زمانے میں بھی جو قرآن سیکھتے تھے تو جب وہ قرآن سیکھتے تھے تو اس کا جو ایک ہیوج والیوم بنتا ہے وہ اس کے ساتھ ہی سیکھتے تھے. اچھا, دوسری طرف دین سیکھنے کا ذریعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مبارکہ تھے. اب آپ کی جو سیرت مبارکہ اور جو آپ کی احادیث مبارکہ ہے وہ حدیث کی کتابوں میں ہمارے سامنے بھی موجود. ٹھیک ہے, اور یہی اس زمانے کے اندر بھی ہوتی تھی. لہٰذا جو دین کے سورس ہیں اگر ان کو دیکھیں تو سمجھ آتا ہے کہ دین اتنا مختصر نہیں تھا کہ ایک ہفتے کے اندر پورا دین ہی سیکھ کے چلے جاتے تھے. ہوتا یہ تھا کہ جو بنیادی ضروری چیزیں تھیں وہ شروع کے اندر سیکھ لیتے تھے. پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مختلف صحابہ کرام کو دین سکھانے کے لیے ان کے ساتھ بھیجتے تھے. جیسے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا, حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا, مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا. تو یہ نہیں تھا کہ چند دن میں دین پورا سیکھ لیتے تھے, دین کی بنیادیں سیکھ لیتے تھے, جو دین کے بنیادی احکام ہیں وہ سیکھ لیتے تھے, پھر مزید بار بار آتے رہتے تھے یا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کسی کو بھیجتے رہتے تھے. پہلی بات تو یہ. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم جو دین کے احکام ہیں اگر صرف ہم ان کو لیں تو ان کو دیکھ کے بھی پتہ چلتا ہے کہ دین یوں چند دن میں پورا نہیں سیکھا جا سکتا. جیسے دین اس زمانے کے اندر بھی نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, فرائض قلبیہ, صبر, شکر, اخلاص, توکل, قناعت, ان کے اوپر مشتمل تھا. اسی طرح دل کو حسد, بغض, تکبر, کینہ, ریاکاری سے پاک کرنا یہ اس زمانے میں بھی ضروری تھا, آج کے زمانے میں بھی ضروری ہے. تو لہذا دین کے جو احکام ہیں وہ اس زمانے میں بھی وہی تھے, آج بھی وہی ہیں, اس میں کوئی فرق نہیں آیا. اب فرق آتا کہاں پر ہے؟ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ دیکھیں بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی ایک شے کی بیس سمجھ لیتا ہے اور اس پر جب وہ اس کی روح کے مطابق عمل کرتا ہے, اس پر پوری روح کے مطابق عمل کرتا ہے تو اس کو بہت ساری تفصیلات کی حاجت نہیں رہتی. ٹھیک, جبکہ دوسرا آدمی اس کی بیس کو سمجھنے کے باوجود وہ اس پر اس طرح عمل نہیں کرتا جس کی وجہ سے اسے جگہ جگہ مزید تفصیلات کی ضرورت پڑتی ہے. جیسے مثال عرض کرتا ہوں کہ ایک صحابہ کرام جیسے لوگ آئے, مسلمان ہوئے, یا صحابہ کرام کی عمومی جو رویہ تھا وہ کیا تھا, ان کو فرما دیا گیا کہ عبادت اخلاص کے ساتھ کرنی. ٹھیک ہے, پوچھا اخلاص کا مطلب کیا ہے؟ جی اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ عمل صرف اللہ کے لیے ہو. صحیح, ایک لائن کے اندر عمل صرف اللہ کے لیے ہو. اب انہوں نے کہا کہ بھئی نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, جو بھی نیکی کا عمل ہے وہ اللہ کے لیے کرنا ہے, کسی بندے کے لیے نہیں کرنا. ٹھیک ہے, جب انہوں نے صرف اس جملے کو اس کی روح کے مطابق اس پر عمل کر لیا نا, اب ان کو اخلاص کی باریکیاں, اس کی اقسام, اس کی تفصیلات, اس کے موانع, یہ کیسے ختم ہو جاتا ہے, اس کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے, یہ ان کو سب اس کی ضرورت نہ رہی. صحیح, کیونکہ انہوں نے ایک بات کو سمجھ لیا کہ بھائی عمل صرف اللہ کے لیے کرنا ہے, لہذا اب مجھے کسی دوسرے کی طرف نہیں دیکھنا, میرا عمل صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے. صحیح. اچھا, لیکن اسی بات کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم اتنا یعنی ڈائی ہارٹ اس کے اوپر عمل نہیں کرتے جا کے. صحیح.
ہم اس کے جو ہے نا وہ یعنی ہمیں کبھی ادھر شبہ ہو رہا ہوتا ہے اخلاص کے اعتبار سے، کبھی وہاں شبہ ہو رہا ہوتا ہے، تو اب ہم ان شبہات کی وجہ سے اس کو مزید سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، سمجھنے کی ضرورت پڑتی ہے، اور سب لوگوں کا سینس بھی ایک جیسا نہیں ہوتا کہ اس بات کو سمجھ سکیں، لہذا اب ان کو سمجھایا جاتا ہے کہ دیکھیں اخلاص کی تعریف یہ ہے، اس کی اقسام یہ ہے، مختلف شعبوں میں اس کا استعمال یوں ہے، اخلاص ختم یوں ہو سکتا ہے، یہ اگر آپ کریں گے تو یہ اخلاص کے برخلاف ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اتنا دل کے ساتھ اس پر عمل نہیں کر پاتے جتنا جو ہے وہ قلبی گہرائی کے ساتھ صحابہ کرام عمل کیا کرتے تھے۔ صحیح۔ اچھا، اسی طرح صحابہ کرام کو کہہ دیا گیا جیسے اخلاص ہے، اس کے اپوزٹ ریاکاری۔ ریاکاری کیا جی؟ ریاکاری یہ ہے کہ عمل غیر اللہ کے لیے کرنا۔ اب ان کو ریاکاری کی تفصیلات کی بھی اس لیے حاجت نہیں تھی کہ انہوں نے ادھر اخلاص کو سمجھا ہوا تھا، صحیح، اور ریاکاری اخلاص کے اپوزٹ، لہذا اب ان کو دیگر تفصیلات کی ضرورت نہیں پڑی۔ اچھا، اب یہ تو عبادات کے اندر تھا، عبادات سے نیچے آ جائیں جیسے لوگوں سے تعلقات میں۔ صحیح، لوگوں سے تعلقات میں جیسے ان کو یہ سمجھا دیا گیا کہ یار لوگوں کا بھلا چاہنا ہے، مسلمان کا خیر خواہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس سے دل کے اندر اس کے جو ہے نا وہ کینے بغض سے پاک رکھا جائے، بس۔ اب ان کو اتنا پتہ چل گیا یار دل کو صاف رکھنا ہے، کسی کو حقیر نہیں سمجھنا، اور دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی کوشش کرنی۔ جب انہوں نے اتنی بات کو سمجھ لیا نا، تو اب وہ جو حسد کی تفصیلات ہیں، جو کینے کی تفصیلات ہیں، جو کسی کی جو ہے نا وہ کیا نام ہے کسی کے برا چاہنے کی تفصیلات ہیں، وہ ساری کی ساری ان سے ختم ہو گئی، صحیح، کیونکہ انہوں نے ایک بات دل کے اندر ٹھان لی کہ مجھے اپنے دل کے اندر کسی کے بارے میں برائی نہیں لے کے آنی، صحیح، برا نہیں چاہنا مجھے۔ اب اس کو یہ بتانے کی حاجت نہیں کہ دیکھیں حسد کی تعریف یہ ہے اور حسد کی تفصیلات یہ ہیں اور حسد پیدا ہونے کے اسباب یہ ہیں، اور اگر پیدا ہو جائے تو ختم یوں کیا جائے گا، اس کی اس لیے حاجت نہیں کہ انہوں نے ایک بات دل میں بٹھائی اور اس پر وہ عمل کر کے وہ ڈٹ گئے اس کے اوپر کہ ہم نے اپنے دل کے اندر کسی کے بارے میں برائی نہیں چاہنی۔ اب حالانکہ برائی نہیں چاہنی یہ حسد نہیں، یہ حسد کا بالکل وہ نہیں ہے کہ ایکوریٹ اس کی کوئی ڈیفینیشن ہے یہ، جی، یعنی یہ برا نہ چاہنے کے نیچے بہت ساری چیزیں، صحیح، اور حسد ان میں سے ایک چیز ہے، لیکن انہوں نے ایک ماسٹر کی جو ہے ایک بیسک پوائنٹ ایسا پکڑ لیا کہ جس کے نیچے حسد، تکبر، کینہ، بغض، برا چاہنا، شماتت، یہ ساری کی ساری چیزیں داخل ہو گئی۔ سبحان اللہ، جب ان کو پتا ہے کہ بھئی یار دوسرے کو کمتر نہیں سمجھنا، بس اب وہ تکبر کے جملہ مراحل ان کے اسی کے اندر طے ہو گئے، تکبر کو سمجھنے کے اور اس سے بچنے کے، کہ بھئی کسی مسلمان کو ہم نے اپنے آپ سے حقیر نہیں سمجھنا۔ تو اب اس کے اپوزٹ ان کو عاجزی کی تعلیم دے دی گئی کہ یار آپ اپنے آپ کو دوسرے سے کمتر سمجھو۔ صحیح، انہوں نے کہا بھی ہم کمتر ہیں، دوسرا ہم سے بہتر ہے، صحیح، دوسرے کو ہم کمتر نہیں سمجھتے۔ اب تکبر کن چیزوں سے ہوتا ہے، تکبر پیدا کیسے ہوتا ہے، تکبر پیدا ہو جائے تو ختم کیسے کیا جاتا ہے، یہ جو پورا ایک چیپٹر ہے، اس چیپٹر کی ان کو حاجت اس لیے نہیں رہی کہ انہوں نے اس بنیاد کو پکڑ لیا کہ جس کے بعد یہ ساری تفصیلات خود بخود اس میں سے نکل جاتی ہیں۔ سب کہہ سکتے ہیں کہ کوالٹی آف ایمان تھی ان کی کہ ایک چھوٹی سی چیز پر عمل کرنے سے اتنی برکتیں ایک ساتھ حاصل کر لیا کرتے دیکھیں تھے۔ اصل تو یہی ہوتا ہے، قوت ایمانی جو ہے، یعنی جس کو کہتے ہیں نا کہ بہت سے مرحلے ایسے ہوتے ہیں جو عشق ایک پل کے اندر یا ایک جست کے اندر جو ہے نا وہ حل کر دیتا ہے۔ کیا بات ہے، قوت ایمانی وہ چیز ہے کہ جو ہزاروں چیزوں سے جو ہے نا وہ یوں کر کے گزار دیتی ہے۔ سبحان ایک آدمی جو ہے وہ مثال کے طور پہ اس کو نماز کے لیے بیچارے کو نیتیں بنانی پڑتی ہیں، وہ غور کرتا ہے، وہ نماز کی طرف اپنے دل کو لے کے آتا ہے، اس کا دل کر نہیں رہا نماز کے لیے لیکن وہ کہتا نہیں مجھے پڑھنی ہے، اب وہ بیچارہ اپنے اندر جنگ لے کے بیٹھا ہوا۔ صحیح، صحیح، لیکن اگر اس کی قوت ایمانی مضبوط، اس کی قوت ایمانی ہے اس کے اندر، اس کا ایمان مضبوط ہے، تو اس کو یہ ہے ہی نہیں کہ یار یہ پڑھنی ہے یا نہیں پڑھ، اس کو یہ پڑھنی ہے، صحیح، بس ختم۔ اس کے لیے اتنا کہہ دینا ہی کافی ہے۔ اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے لیے بعض اوقات ایک بات ہی کافی ہو جاتی ہے، سبحان اللہ، وہ پوری زندگی کے لیے ایک بات سیکھ لیتے ہیں، ساری زندگی اسی بات پہ عمل کرتے ہیں، اور وہی بات جو ہے وہ ان کی نجات کے لیے کافی ہوتی ہے۔ کیا بات ہے۔ احادیث کے اندر بھی اس طرح کے تذکرے موجود ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، اس نے عرض کی کہ کیا 5 نمازیں فرض ہیں؟ فرمایا 5 نمازیں فرض ہیں۔ اس نے کہا اور تو نہیں؟ فرمایا نہیں اور نہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں بھی اور نہیں پڑھوں گا۔ اچھا، اس نے کہا میں بھی اور نہیں پڑھوں گا، نہ کم کروں گا نہ زیادہ کروں گا۔ اسی طرح اس نے زکوٰۃ کا اور روزے کا پوچھا، اس کے بعد چلا گیا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جیسا اس نے کہا ہے اگر یہ اس پہ عمل کرے گا تو اس نے نجات پا لی، یہ فلاح پا گیا۔ سبحان اللہ، وہ کیا کہ وہ جو ان کے اندر ایک فمنس تھی، جو ایک
ایک پختگی تھی ان کے اندر کہ ہم نے بہر صورت اب یہ کرنا ہی کرنا، ہمیں اب مزید اس کے اندر جو ہے نا یعنی نہ ترغیب دینے کی ضرورت، نہ تفصیلات بتانے کی ضرورت، ہمیں کہہ دیا اب ہم نکلیں گے. جیسے اس زمانے کے اندر جہاد کے لیے ہوتا تھا، جی ان کو پہلے پورا ان کو بریفنگ نہیں دینی پڑتی تھی کہ جناب ضرورت یہ ہے، یوں ہے، یوں ہے، یوں ہے. ان کو اعلان ہوتا تھا کہ نکلو اللہ کے راستے میں. صحیح، ٹھیک ہے جی، وہ اب جی میں جا رہا ہوں، اللہ کے راستے میں جا رہا ہوں. پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، مزید تفصیلات کے اندر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حکم الہی ہے، حکم الہی ہے تو مجھے عمل کرنا ہے اور مجھے نکلنا ہے. تو اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ دین کی ایک ایسی بنیاد وہ سیکھ لیتے تھے، اس پر جب اس کی روح کے مطابق عمل کرتے تھے تو پھر ان کو وہ تفصیلات کی حاجت نہیں رہتی تھی. اسی لیے احیاء العلوم جو ہے نا وہ زمانہ نبوی کے اندر نہیں تھی. صحیح، زمانہ صحابہ میں احیاء العلوم نہیں تھی، نہ ہی اس طرح کی تفصیلات کی کوئی اور کتاب موجود تھی. یہ تھا کہ جو حکم مل گیا اس پر کما حقہ ہم نے عمل کرنا ہے. کمی کوتاہی کچھ افراد سے ہو جائے تو وہ اپنی جگہ، لیکن ایک اجتماعی معاشرہ یہی تھا کہ ہم نے بھرپور طریقے سے عمل کرنا ہے. کاروباری معاملات کے اندر، اب ہمارے ہاں کاروباری معاملات کی اتنی تفصیلی کتابیں موجود ہیں. اس زمانے میں ان کو اتنا پتا تھا یار دھوکہ نہیں دینا، جھوٹ نہیں بولنا، وعدہ خلافی نہیں کرنی، خیانت نہیں کرنی، ملاوٹ نہیں کرنی، کسی کو نقصان نہیں پہنچانا. ٹھیک. اب یہ جو چند ایک بنیادیں ہیں ان کو ان کے اپنے ذہن میں رکھ لیا. اب وہ جتنی بھی ہے کہ جھگڑے تک پہنچانے والی چیزیں ہیں اور اس کی یہ شرائط ہونی چاہیے، یہ تفصیلات ہونی چاہیے، ان میں اکثر و بیشتر جو معاملات ہیں وہ انہی چیزوں سے حل ہو جاتے تھے. سبحان اللہ. کچھ تفصیل کی حاجت ہوتی تھی، جیسے مثال کے طور پہ سود ہے. جی، سود کے اندر جھوٹ، دھوکہ، فراڈ، خیانت نہ بھی ہو تب بھی سود حرامی ہے کہ حق شرع ہے. تو کچھ چیزیں حقوق شرع کے طور پہ تھی، کچھ چیزیں وہ تھی کہ جن کی تفصیل بندہ اپنی عقل سے معلوم نہیں کر سکتا تو شریعت نے بتا دی. لیکن جو کاروبار کے اکثر و بیشتر مسائل ہیں ان کی بنیاد تو اسی کے اوپر ہے کہ دھوکہ نہ دو کسی کو، صحیح، خیانت نہ کرو کسی کے ساتھ، وعدہ خلافی نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، اور کسی کو جو ہے نا وہ ناقص مال نہ بیچو، اور عیب نہ چھپاؤ، اور جو ہے وہ غلط شرائط نہ لگاؤ. یہ چند ایک بنیادیں تھی جو 8-10 بنتی ہیں. وہ 8-10 انہوں نے سیکھ لی، اب پوری زندگی کاروبار اسی کے اوپر کرنا. اس سے ہٹ کے کوئی صورت ہے مجھے کرنا ہی نہیں. صحیح. یہ ان 8 میں سے اس کے خلاف ہو رہی، لہٰذا مجھے نہیں کرنا. لیکن چونکہ ہمارے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا. ہمارے زمانے میں ہر بندہ جو ہے اول تو وہ نت نئی صورتیں لے کے آ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا اس کے اندر نئے نئے ہیلے تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. تیسرا یہ ہوتا ہے کہ جو بنیادیں ہیں ان کو اتنی گہرائی سے سمجھتا نہیں ہے. دین کو سمجھنے کے لیے اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ اس کی روح کو پوری طرح سمجھ سکے. صحیح. تو پھر اس کو ایک ایک چیز جو ہے وہ بتانی پڑتی ہے. تو یہ ہمارے زمانے میں اور چیزوں میں ہمارے زمانے میں بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی کلاس کے اندر ایک سٹوڈنٹ، استاد جیسے ہی ایک بنیادی بات بتاتا ہے طالب علم آخری نتیجے تک پہنچ جاتا ہے. جی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ انتہائی کین ہوتا ہے اس کو سمجھنے کے لیے، یعنی بہت زیادہ اس کے دل میں ایک شوق ہوتا ہے. اور ایک بڑی تعداد ہوتی ہے کہ جن کو ایک ایک جزئی جو ہے وہ باقاعدہ تفصیل سے بتانی پڑتی ہے. تو اب ہمارے زمانے کے جو ذرا سٹوڈنٹ ہیں وہ تھوڑے سے ذرا دوسری کیٹیگری کے ہیں. صحابہ کرام کے زمانے کے اندر جو تھے وہ پہلی کیٹیگری کے تھے کہ جیسے ان کو دین کی بنیاد بتائی گئی وہ اس کی روح کو سمجھ گئے. اگرچہ اجتہادی روح کے اعتبار سے اس میں نہیں، ہر ایک مجتہد نہیں تھا، لیکن اتنا پتہ ہے کہ بھئی یہ حکم ہے، یہ مقصد ہے، اس کے اوپر عمل کرنا، بس ٹھیک ہے اب اس کے اوپر عمل کرنا. تو یہ وہ وجہ فرق ہے جو کہا جاتا ہے کہ بھئی اس زمانے میں تو وہ چند دنوں کے اندر دین سیکھ لیتے تھے. ٹھیک ہے. ہمارے زمانے کے اندر اس زمانے میں اخلاص 2 منٹ میں سیکھا جاتا تھا، ہمارے زمانے کے اندر پورا کورس کرانا پڑتا ہے. صحیح. تو وجہ فرق وہی ہے کہ انہوں نے جب سیکھ لیا کہ عمل نیکی اللہ کے لیے، سبحان اللہ، اب اس کے بعد انہوں نے بس ٹھیک ہے جی ہم سمجھ گئے نیکی اللہ کے لیے، نماز ہے، روزہ ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، جو بھی کوئی نیکی کرنی ہے وہ اللہ کے لیے کرنی ہے. ہمارے زمانے میں اخلاص کی بہت زیادہ تفصیل سمجھانی پڑے گی. کیوں؟ اس لیے کہ ریاکاری قدم قدم پہ ساتھ چل رہی ہوتی ہے. تو یہ ہے وہ فرق کہ جس کی وجہ سے ہمیں زیادہ پڑھنے کی، سیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے، ان کو اتنی ضرورت نہیں پڑتی. سبحان اللہ. اور یہ بھی علماء کرام کا، بزرگان دین کا ہم پر احسان ہی ہے. یہ جو دین کی تفصیلات بیان کی گئیں اور جو مفتی صاحب کی گفتگو سنی کہ یہ ہمارے جو مزاج بدل گئے، ہماری ضروریات بدل گئیں، تو ہماری اس زمانے کی ضرورت کے مطابق پھر بزرگوں نے کتابیں تحریر فرمائیں، مثالوں سے سمجھایا، اس کی مزید سے مزید تفصیلات پیش کی گئیں. اور یہ قیامت تک اسی طرح سلسلہ جاری رہے گا. آنے والے دنوں میں نت نئے مسائل پیدا ہوں گے. تو علماء کرام جو کہ ہمارے راہبر ہیں، شریعت کو بیان کرنے والے ہیں، جن سے ہم دین سیکھتے ہیں، وہ اس زمانے کی ضرورت کے مطابق پھر اس پر کلام فرماتے ہیں، اس کو تحریر کرتے ہیں. پھر اسی طرح لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہونے والے نت نئے سوالات
نئے سے نئے وسوسے، نئی سے نئی چیزیں، تو اس کے مطابق پھر ہمیں دین سکھایا جاتا ہے۔ تو اس میں ہمیں یہ بھی سمجھ میں آیا کہ ہمارے لیے کتنا اہم ہے علماء کے ساتھ وابستہ رہنا، کسی ایسے طبقے کے ساتھ وابستہ رہنا کہ جو ہماری وقت کے مطابق جو ہماری ضرورت ہے اس کو پورا کرے اور ہماری صحیح طور پر رہنمائی ہوتی رہے۔ اور یہ تو ہم پر ایک احسان ہے، اس کو یہ سمجھنا کہ ایسا کیوں ہے، بلکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ تو علماء کا ہم پر احسان ہے کہ انہوں نے ہماری ضرورت کے مطابق، ہماری ذہنی سطح کے مطابق کتابیں تصنیف فرمائیں اور ہماری صحیح طور پر رہنمائی کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا بھی کرتے ہیں اور ان بزرگوں کا، ان صحابہ کرام کا، اولیاء کرام کا ہم صدقہ مانگتے ہیں کہ جس طرح ان کی قوت ایمانی تھی، جو کوالٹی تھی ان کے ایمان کی، جو پختگی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر مر مٹنے اور عمل کرنے کا جو جذبہ تھا، اے کاش کہ ہمیں بھی نصیب ہو جائے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ اگر ان کے صدقے میں سے ایک قطرہ بھی ہمیں نصیب ہو جائے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی مزید توفیق عطا فرمائے۔ مفتی صاحب، ایک اور بڑا ہی کامن سوال ہے اور بکثرت لوگوں کے ذہنوں میں یا زبانوں پر نظر آتا ہے، دین تو بڑا نرم تھا، اب بہت سخت ہو گیا ہے۔ پہلے اس طرح کی سختیاں نہیں تھی جو آج نظر آتی ہیں، پہلے تو اس طرح کے معاملات نہ تھے جو اب بیان کیے جاتے ہیں، قدم قدم پر حرام، ناجائز، اور مسائل کو جو ہے وہ اس طرح سے مشکل کر دیا گیا، پیش کیا گیا۔ یہ جو ایک لوگوں کے ذہنوں میں کویسچن ہے، اس کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں، یہ جملہ بہت انداز میں بولا جاتا ہے کہ یہ پہلے دین نرم تھا، اب سخت ہو گیا، اب مشکل کر دیا گیا، یا بعد معاذ اللہ منہ پھٹ ہوتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں یار مولویوں نے دین کو سخت کر دیا۔ یہ بھی میسج بھی ہے کسی طرح کا آیا ہے، میسیجز کے اندر بھی یہ تھا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولویوں نے دین سخت کر دیا۔ دیکھیں، اس میں عرض یہ ہے کہ دین میں وہ کون سی چیز ہے کہ جو پہلے نرم تھی اور اب سخت ہو گئی، پہلے آسان تھی اور اب مشکل ہو گئی۔ صحیح۔ آپ دین کی جو تفصیلات ہیں ان کو آپ سامنے رکھ لیں اور ان کو آپ دیکھتے ہوئے ذرا یہ دیکھ لیں کہ کیا پہلے یہ آسان تھا اور اب مشکل ہو گیا، یا اب دین کے اندر کچھ نئی چیزوں کا اضافہ ہو گیا کہ جس کی وجہ سے دین مشکل ہو گیا۔ جیسے مثال کے طور پہ 5 نمازیں ہیں، 5 نمازیں سب کے لیے آسان تو نہیں، پہلے والوں لوگوں کے لیے آسان تھی، اب پڑھنے والوں کے لیے پڑھنا ہی مشکل ہو گیا، یہ تو ان کی ہمت کا مسئلہ ہے۔ اچھا، اسی طرح سردیوں کے اندر فجر کے لیے اٹھنا اور وضو کرنا، گرمیوں میں دوپہر کے وقت مسجد میں جانا دھوپ کے اندر، گرمیوں کے اندر رمضان کا مہینہ آ جائے تو روزے رکھنا، پیسہ بہت زیادہ ہو اور اس کی 2.5% زکوٰۃ دینا، یا گرمیوں کے اندر حج کرنا، تو یہ کون سا ان میں آسان کام ہے؟ یہ تو اسلام کے وہ فرائض ہیں کہ جن کو ادنا عقل والا بھی مسلمان تسلیم کرتا ہے کہ بھئی اسلام کے فرائض ہیں۔ ایسا تو نہیں تھا کہ جب تک جو ہے وہ یہ اے سی ایجاد نہیں ہوا تھا تب تک حج فرض نہیں تھا، جب اے سی ایجاد ہو گیا، جہاز بن گئے، لوگ سہولت سے سفر کرنے لگ گئے تو اب یکدم حج فرض کر دیا گیا۔ پہلے زمانے کا حج آج کے حج سے 100 گنا سے بھی زیادہ مشکل ہوگا۔ پہلے زمانے کا حج آج کے زمانے سے 100 گنا سے بھی زیادہ مشکل ہوگا۔ تو دین تب مشکل تھا یا اب مشکل ہے؟ اب تو بہت آسان ہو گیا۔ اچھا، اسی طرح پہلے جو رمضان میں روزے رکھے جاتے تھے گرمیوں کے، اب تو بڑا مزہ ہے، آپ اے سی لگائیں اور بیٹھ جائیں۔ پہلے زمانے میں تو اے سی نہیں ہوتا تھا، تو پہلے زمانے کے روزے زیادہ مشکل تھے یا اب کے روزے زیادہ مشکل ہیں؟ ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طرح بہت ساری چیزوں کے اندر جب آپ یہ کمپیریزن کریں گے تو پتہ چلے گا کہ پہلے یہ زیادہ مشکل تھی۔ تو جو اسلام کے بنیادی فرائض ہیں وہ بذات خود وہ ایک اعتبار سے مشکل ہی ہیں۔ صحیح۔ اچھا، ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ اب ان فرائض کے ساتھ اگر وہ چیزیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے بطور یعنی پریفریبل چیز کے بیان کیا ہے کہ ان کو ترجیحی بنیادوں پر ان کو اختیار کیا جائے، جیسے اوصاف صالحین ہیں کہ جن پر عمل کرنا یعنی واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، جو قرآن پاک میں بیان کیے گئے، اور وہ یہ نہیں ہے کہ وہ اب والے لوگوں پہ آ گیا اور پہلے والے لوگوں پہ نہیں تھا۔ جیسے مثال کے طور پہ قرآن پاک میں ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو راتیں اپنے رب کے حضور سجدے کرتے اور قیام کرتے ہوئے گزارتے ہیں۔ اب آپ بتائیے کہ پوری رات سجدہ کرتے اور قیام کرتے ہوئے گزارنا یہ آسان ہے یا مشکل؟ بہت مشکل کام ہے۔ اچھا، جب یہ بہت مشکل ہے اور یہ قرآن میں ہے اور قرآن ہمیشہ سے ہے، صحیح، تو دین جیسا تب تھا ویسا اب ہے۔ یا قرآن پاک کے اندر ہے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ
نیک لوگ جو ہیں وہ سحری کے وقت اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعائیں مانگتے ہیں. سبحان اللہ. تو اب آپ رات کو آرام کر کے اٹھیں فجر کی نماز سے پہلے, اذان فجر سے بھی پہلے اٹھیں اور سحری کے وقت آپ استغفار کریں. تو سحری کے وقت جو استغفار کرنا یہ کوئی آسان کام. صحیح. یا قرآن پاک کے اندر ہے تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا, کہ صالحین وہ ہیں کہ جن کے پہلو ان کے بستروں سے جدا رہتے ہیں, وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں ڈر سے اور اس کی رحمت کی لالچ سے. تو اب یہ جو پہلو بستروں سے جدا رہنا, یعنی رات کو آرام نہ کرنا اور اللہ کی عبادت کے اندر کھڑے رہنا اور اسے پکارنا, اس کی عبادت کرنا, یہ کوئی آسان کام. صحیح. اوصاف صالحین ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا. جب یہ قرآن میں ہے تو قرآن صحابہ کرام کے لیے بھی تھا, ہمارے لیے بھی ہے, اس زمانے کے لیے, اب کے زمانے کے لیے بھی ہے. تو اب اس میں کیا فرق آیا کہ ہمارے زمانے میں یہ مشکل ہو گیا اور پہلے زمانے میں آسان تھا. صحیح. اٹھنے کے اعتبار سے دونوں جگہیں برابر ہیں. یا قرآن پاک کے اندر جو متقین کے اوصاف بیان فرمائے, اس میں فرمایا گیا الذین ينفقون فی السراء والضراء, وہ لوگ کہ جو تنگی اور خوشحالی دونوں حالتوں میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. خوشحالی میں خرچ کرنا تب بھی آسان تھا, اب بھی آسان, اور تنگ دستی میں خرچ کرنا, والضراء, تنگ دستی میں خرچ کرنا تب بھی مشکل تھا, اب بھی مشکل ہے. تو اب دین کے حکم میں کیا فرق پڑا؟ اچھا, اس کے بعد فرمایا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس, غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے. تو بھئی غصہ پینا تب بھی جیسا تھا, اب بھی ویسا ہے. معاف کرنا جیسے پچھلے زمانے میں تھا, اب بھی ویسے کا ویسا ہی ہے. تو دین کے جو احکام ہیں وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ پہلے وہ نہیں تھے اور اب کو نئے احکام جاری کر دیے گئے. لوگ یہی سمجھتے ہیں. اب بھی نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ اور پہلے سے آسان ہے. صحیح. اب آپ نماز پڑھتے ہیں جناب, آپ مسجد میں جاتے, کارپٹ بچھے ہوئے, فین چل رہے ہیں. پہلے تو گرمیوں کے زمانے میں پنکھے نہیں ہوتے تھے, یہ فین نہیں ہوتے تھے. مسجدوں کے اندر فین کے بغیر آپ نماز پڑھیں, وہ مشکل تھی, آج کی مشکل ہے. آج آسان ہے. تو دین پہ عمل کرنا اب آسان ہو گیا. حج کرنا اب آسان ہو گیا, ورنہ تو آپ یہاں پاکستان سے حج کے لیے جاتے ہوئے 3 سال تو آپ کو پیدل چلتے ہوئے لگتے. اونٹ گھوڑے پہ جاتے تو آپ پہنچتے 1 سال کے اندر, اب آپ 4 گھنٹے کے اندر پہنچ جاتے ہیں. تو دین پہ عمل کرنا تو اب آسان ہو گیا. تو یہ کہنا کہ دین پہلے آسان تھا اب مشکل ہو گیا, یہ اصل میں ہوتا ہے بغیر توجہ کیے جملہ ہے جو بول دیا جاتا ہے. اصل کیا ہے, فرق کیا ہے؟ اصل فرق یہ ہے کہ پہلے کے لوگوں میں جو دین پر عمل کرنے کا جذبہ تھا وہ اتنا مضبوط تھا کہ مشکل عمل بھی ان کو آسان لگتا تھا. واہ کیا بات. اور اب دین پر عمل کرنے کا جذبہ ٹھنڈا پڑ گیا, اس لیے آسان عمل بھی مشکل لگتا ہے. صحیح. پہلا ایک وہ تھا, ایک وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنے گھر کا سارا ہی سامان اٹھا کے دے دیا اور ان کو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی. سبحان اللہ. اپنے گھر کا آدھا سامان اٹھا کے دے دیا, ان کو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی. اپنے مال کا 10واں حصہ جناب ایسے ہی ایک حکم کے اوپر دے دیا, ان کو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی. لیکن اب آج کے زمانے کا کوئی پرلے درجے کا کنجوس یہ بولے کہ یار یہ خرچ کرنا جو ہے نا پہلے آسان تھا اب بڑا مشکل ہے, تو کیا فرق پڑ گیا؟ کنجوس کے لیے 100 روپیہ خرچ کرنے میں, 100 روپیہ نکالنے کے اندر اس بیچارے کی روح نکلتی. جس آدمی کو نماز کا شوق ہی نہیں ہے اس کے لیے نماز پڑھنے سے بھاری کام ہی دنیا کے اندر کوئی نہیں ہوتا. فجر کے لیے اٹھنا, اس کے لیے ظہر کے لیے اپنا کاروبار چھوڑ کے جانا, عشاء کے وقت اپنا جو ہے نا وہ گھر چھوڑ کے جانا, اس کے لیے انتہائی مشکل. تو فرق اعمال میں نہیں آیا, اعمال پر عمل کرنے کے جذبے کے اندر آیا. ورنہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ تعالیٰ کسی جان کو پابند نہیں بناتا مگر اس کی طاقت کے برابر. اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو حکم وہ دیا جو بندے کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر, کہ اللہ تم پہ آسانی چاہتا ہے, تم پہ تنگی نہیں چاہتا. تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کے ساتھ ہمارے اوپر دین کو جو ہے وہ نافذ کیا ہے. اب عمل کرنے والے کی ہمت تھوڑی ہو, ایک آدمی کی ہمت ہوتی ہے وہ دنیا کے سب سے بلند پہاڑ پہ بھی چڑھ جاتا ہے. دوسرے آدمی کی ہمت یہ ہوتی ہے کہ وہ بیچارہ 10 گز بلندی کے اوپر چڑھ جائے تو اس کی سانس بند ہونا شروع ہو جاتی ہے, نیچے دیکھنے کے ساتھ ہی اس کو چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں. اب یہ بولے کہ نہیں یار وہ اس پہاڑی پہ چڑھنا آسان تھا, وہ جو دنیا کی سب سے اونچی ہے, اور یہ 10 فٹ والی پہاڑی پہ چڑھنا مشکل تھا. تو یہ اس کے نقطہ نظر اور اس کی اپنی نظر کا قصور ہے. دین جیسا آج سے 1400 سال پہلے تھا ایسا ہی آج. پہلے عمل کرنا ذرا مشکل ہوتا تھا, اب عمل کرنا آسان ہے. دار و مدار اپنی ہمت کے اوپر, اپنی نیت کے اوپر اور اپنی قوت ایمانی کے اوپر. قوت ایمانی ہو تو پھر آدمی یہ بھی کر سکتا ہے کہ آخری سانسوں کے اندر بھی بولتا ہے کہ مجھے پانی پلانے سے پہلے میرے ساتھی کو پانی پلا. کیا بات ہے, سبحان اللہ.
اور قوت ایمانی ایسی نہ ہو تو اچھا بلا جناب جیتے جاگتے ہنستے کھیلتے دوسرے سے لقمہ چھیننے کی کوشش کرتا ہے. تو وجہ فرق جو ہے بنیادی طور پہ یہ ہوتی ہے. صحیح ماشاءاللہ، بڑی ہی پیاری ماشاءاللہ آپ نے رہنمائی فرمائی. تو ضرورت جو ہے وہ ہمیں اپنے ذہنوں کو تبدیل کرنے کی ہے، ہمیں اپنے انداز زندگی کو، اپنی سوچ کو تبدیلی کرنے کی ہے. دین کے جو احکامات ہیں وہ ہر زمانے کے اعتبار سے ہمارے لیے قابل عمل ہیں. جب بھی ہمیں حکم دیا گیا تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ جذبہ عطا فرمائے. وہی دوبارہ ہمت والی بات ہے، شوق والی بات ہے. ہم سیکھیں، عمل کرنے کا جذبہ ہو، ہمارا ذہن بنے. دنیاوی اعتبار سے بھی دیکھتے ہیں کہ بڑے مشکل سے مشکل کام ہم دلچسپی سے کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ اس کے ضمن کے اندر ہمیں کوئی نہ کوئی دنیاوی فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے. تو دینی جو امور ہوتے ہیں اگر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پیش نظر ہوگی، جنت کا حصول پیش نظر ہوگا، اس کے عذاب سے بچنا ہمارے پیش نظر ہوگا، تو انشاءاللہ عز و جل بڑے بڑے امور جو ہیں وہ ہمارے لیے آسان ہو جائیں گے. اسی لیے صحبت اور جو اچھے ماحول کی برکتیں ہیں جو بیان کی جاتی ہیں، کیونکہ ذہن انسان کا صحبت کے مطابق ہوتا ہے. الحمدللہ جو اچھی صحبت میں رہتے ہیں، عبادت گزاروں کے ساتھ جن کا اٹھنا بیٹھنا رہتا ہے، ان کی سوچ بھی ویسی ہی بنتی چلی جاتی ہے. تہجد بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، اشراق چاش بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، مدنی قافلے میں سفر کریں، اعتکاف کریں، ہم ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کریں، تو بہت زیادہ عبادت کرنے کا جو ہے وہ ذوق و شوق پیدا ہوتا ہے. اور جب اکیلے ہوتے ہیں، کوئی ایسی صحبت نہیں ہوتی، تو پھر بعض اوقات جو ہے وہ وہی کام جو ہم بڑی آسانی سے کر رہے تھے مشکل نظر آتے ہیں. تو اللہ تعالی ہمیں ایسوں کی صحبت اختیار کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے کہ جو ہماری دینی اعتبار سے ہمارے جذبے کو جو ہے وہ بلند کرنے والے ہوں، ہمیں شوق دلانے والے ہوں. تو انشاءاللہ عز و جل یہ سارے کام ہمارے لیے آسان ہو جائیں گے. اور یہ جو کویسچن ہے، جو ایک وسوسہ ہے ذہن کے اندر، اس کی بڑی خوبصورت جو ہے وہ کاٹ ہوتی چلی جائے گی. مفتی صاحب ایک کال ہے، اس کو شامل سلسلہ کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ مزید سوالات کی طرف بڑھتے ہیں. جی سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اختاری محمد عمر مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آج کل ایک خاص طبقہ ہے مسلمانوں کا کہ جس کے اندر یہ تاثر قائم ہو چکا ہے یا قائم کر دیا گیا ہے اور قائم کرنے کی کوشش بھی کی جاتی ہے کہ دین کے اندر جو وہ خلاف اور تجویز ڈال دی گئی ہے. وہ شریعت کی جو پابندیاں ہیں یا شریعت کے جو احکام ہیں ان کو ایز اٹ از شریعت کے احکام نہیں سمجھ کر لیتے، شارع اسلام کی تعلیمات سمجھ کر نہیں، بلکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں مشکلات پیدا کر دی گئی ہیں، مسائل کھڑے کیے گئے ہیں یا گھڑ دیے گئے ہیں، اور اس بنیاد پر وہ جو صحیح تعلیمات ہیں ان سے بھی وہ عاری رہتے ہیں، بلکہ وہ ایک طرح سے ان کا طرز عمل باغیانہ ہوتا ہے. ان کے سامنے اگر کوئی شرع شریف کی بات کی جائے تو اول وہ توجہ ہی نہیں دیتے یا وہ اس کو معاذ اللہ من گھڑت قرار دے دیتے ہیں. اس حوالے سے مفتی صاحب ارشاد فرمائیں، اصلاح فرمائیں کہ ایسی سوچ کیوں پیدا ہوتی ہے اور اس سوچ کے کیا مضمرات ہیں، نقصانات ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مفتی صاحب. یہ تقریباً وہی بات ہے جس پر ہم نے کلام کیا ہے. جی اصل یہ ہے کہ دین سے دور کرنے والے لوگوں کی تعداد میں کوئی کمی نہیں ہے، ملحدانہ سوچ رکھنے والوں کے اندر بھی کمی نہیں ہے، اور ایک بڑی تعداد ہے کہ جن پر دین کے احکام بڑے شاق ہوتے ہیں، بڑے بھاری لگتے ہیں ان کو، اور دل سے انہوں نے دین کو اتنا قبول بھی نہیں کیا ہوتا. تو اب وہ بیچارے ڈائریکٹ اسلام پر تو اعتراض کرنے سے رہے کہ ہمارے ملک میں اسلام پر اعتراض کریں گے تو اس کا نتیجہ جو ہے نا کچھ اور نکلتا ہے. لہذا اب وہ نام پھر جو ہے نا وہ مسلمان کا، مولوی کا، عالم کا، وہ پھر ان کا لے کے جو ہے نا وہ سارا کچھ کرنا شروع کر دیتے ہیں. بہت مرتبہ تو تقریباً یہی دیکھنے میں آیا ہے. اچھا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جیسے اگر کوئی ایسی بات کرتا ہے نا کہ دین یار مشکل کر دیا، اب اگر یہ سوال کرے نا کہ بھئی آپ کس چیز کو کہہ رہے ہیں، جی آپ کس چیز کو کہہ رہے کہ دین مشکل کر دیا، وہ چیزیں جو ہے نا وہ آپ تھوڑا سا ڈیفائن کر دیں، ان کے نام لے دیں کہ یہ چیزیں دین کے اندر نہیں تھیں اور اب شامل کر دی گئی. ابھی بھی مثال کے طور پہ جیسے مدنی چینل ہے، مدنی چینل تو ٹوٹل ایک دینی چینل ہے نا، دین ہی سکھاتا ہے، صبح سے لے کر شام تک دین ہی سکھاتا ہے. اب اس میں ہم جو چیزیں سکھاتے ہیں اگر اس کی لسٹ بنا لیں تو تقریباً ہمارا پورا دین بنتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس لسٹ کے اندر وہ کون سی شے ہے کہ جو آج سے 1400 سال پہلے کے اسلام میں نہیں تھی اور اب شامل ہو گئی.
جیسے ہم کہتے ہیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ذکر اللہ، تلاوت قرآن، درود، نوافل، نفلی صدقات، یہ عبادات کے پیرائے کے اندر چیزیں آ گئیں۔ اگر ہم اخلاقیات کی بات کرتے ہیں تو اخلاقیات میں ہم اخلاص کا، صبر، شکر، توکل، قناعت، اللہ کی رضا پہ راضی رہنا، اس کی بات کریں۔ اگر ہم دوسری طرف جو ہے وہ باطنی امراض کی بات کرتے ہیں تو اس میں حسد، بغض، تکبر، کینہ، ریاکاری، دوسرے کا برا چاہنا، یہ کہتے ہیں۔ اگر ہم لوگوں کے تعلقات کے اعتبار سے بات کرتے ہیں تو ہم غیبت، چغلی، بہتان، الزام تراشی، گالی دینا، وعدہ خلافی کرنا، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چغلی کھانا، ہم اس سے منع کرتے ہیں۔ اگر ہم اخلاقیات کی بات کرتے ہیں تو ہم دوسروں کے ساتھ حسن اخلاق سے ملنا، پڑوسیوں کا خیال کرنا، ماں باپ کی خدمت کرنا، بیوی بچوں کے حقوق کا لحاظ کرنا، مسلمان سے مسکرا کے ملنا، راستے سے تکلیف دہ شے کا اٹھا دینا، اور ہم ان چیزوں کی بات کرتے ہیں۔ اب اگر مال کے اعتبار سے بات کرتے ہیں تو مال کے اندر ہم کہتے ہیں کہ بھائی جھوٹ، خیانت، دھوکہ، ملاوٹ، فریب، رشوت، سود، چوری، ڈکیتی، بتہ خوری، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا، اب اس کے ساتھ مزید اگر کچھ چیزوں کو ہم مزید تفصیلات میں لے کر جاتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ شرائط کاروبار کے اندر نہ رکھی جائیں کہ جو دین کی بنیادی چیزوں کے خلاف ہے۔ یہ تقریباً اچھا، اگر ہم ان کی بات کرتے ہیں، ملازموں کی بات کرتے ہیں تو ہم ملازم سے یہ کہتے ہیں کہ جو اس کے حقوق ہیں وہ اس کو دیے جائیں، اس کا کام جب اس سے پورا لیا تو اس کو پوری ادائیگی کی جائے، اور ملازم سے ہم یہ کہتے ہیں کہ جب تم پورا پیسے لیتے ہو تو تم کام بھی پورا کیا کرو۔ یہ ہے پورے دین کا خلاصہ۔ اب اس کے ساتھ کچھ چیزیں اور مزید مل جائیں گی، لیکن تقریباً دین یہی بنتا ہے۔ ان میں کون سی چیز ہے کہ جو دین میں بڑی مشکل ہے؟ جھوٹ چھوڑنا مشکل ہے، وعدہ خلافی چھوڑنا مشکل ہے، چوری چھوڑنا مشکل ہے، ڈکیتی چھوڑنا مشکل ہے، مال میں خیانت کرنا مشکل ہے، رشوت چھوڑ دینا مشکل ہے، سود چھوڑ دینا مشکل ہے۔ اگر کوئی کہتا کہ ہاں یہ بڑی مشکلات پیدا کر دی آپ نے، تو بھائی پھر تو ہم پوری زندگی یہ بولتے ہی رہیں گے اور اس سے منع کرتے ہی رہیں گے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ جناب نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اتنے مشکل کام کر دیے، تو بھائی یہ تو اللہ تعالیٰ نے کیا، ہم نے نہیں کیا، یہ اس کی تو ہم پوری زندگی بولتے ہی رہیں گے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ کیا صبر، شکر، توکل کی بات کرتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں تو پھر ہم کیا بے صبری، ناشکری کی باتیں کریں؟ اگر ہم اخلاق کی باتیں کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں بڑا مشکل ہے، تو کیا ہم بد اخلاقی کی باتیں کریں؟ تو اب ہر چیز کا جو اپوزٹ ہے وہ ہے کہ جس کو دنیا کا ہر بندہ تسلیم کرتا ہے۔ اصل چیز کیا ہے؟ لوگوں کو جو اس طرح کے اعتراض کرتے ہیں ان کو بیسیکلی تکلیف کہاں سے ہوتی ہے؟ یعنی یہ ان چیزوں پر تو کوئی بھی ڈینائی نہیں کرے گا۔ اچھا، لیکن اس کے باوجود موسٹ آف دا تھنگس میں نے بیان کر دی کہ اکثر و بیشتر اسلامی چیزیں یہی۔ اب جن کو اعتراض ہوتا ہے، کلام ہوتا ہے نا، ان کو کہاں ہوتا ہے؟ نمبر 1 پردہ۔ صحیح۔ کیوں؟ اس لیے کہ بے پردگی نفس کو لذت دیتی ہے، اور نفس کے خلاف چلنا ان لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو لہذا اب یہ پردے کے اوپر جو ہے نا کچھ جو بالکل ہی بے دین ہوں گے، اور کچھ وہ جو دین کی غلط تعبیرات پیش کرنے والے ہوں گے اور دین کا نام لے کے لوگوں کو گمراہ کرنے والے ہوں گے، وہ پردے کے اوپر اپنے جو ہے نا وہ آرے اور چھریاں اور کلاڑے لے کے وہ اس کے اوپر ٹوٹ پڑیں گے۔ انہیں جی اسلام میں کوئی پردہ نہیں ہے۔ اسلام میں پردہ نہیں ہے تو یہ پوری سورہ نور کس کام کے لیے؟ صحیح۔ اگر اسلام میں پردہ نہیں ہے تو یہ سورہ حجرات کے احکام کس کام کے لیے؟ اگر اسلام میں پردہ نہیں ہے تو یہ حدیث کے اندر جناب 150 حدیثوں کے ابواب جو ہے وہ کس لیے ہیں؟ یہ پردے کے اوپر ہی تو ہیں سارے۔ تو ایک تو پردے کا میٹر ہے جس کی سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ دوسرا ہے موسیقی۔ موسیقی یعنی کیوں تم لوگ موسیقی سے منع کرتے ہو؟ یہ موسیقی وہ دکھتی رگ ہوتی ہے کہ جس کے اوپر کلام کرنا یا جس سے منع کرنا یا جس کی مذمت بیان کرنا، جس کے اوپر وعیدیں بیان کرنا، یہ ان کے نفس کے اوپر تکلیف دہ ہوتا ہے۔ تو یہ موسیقی وہ دوسری چیز ہے کہ جس کی وجہ سے دین مشکل کر دی ہے۔ تو بھائی موسیقی سے ہم نے منع نہیں کیا، موسیقی سے اللہ کے رسول نے منع کیا۔ صحیح۔ تیسرے نمبر پہ چیز ہوتی ہے یہ سود۔ ٹھیک ہے، سود کے اندر جو لوگ ذرا پیسے والے شعبے سے متعلق ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں اصل میں وہ سود اور تھا، اب کا سود اور ہے، اور اب کے سود کے اندر یہ جو ہے نا درست صورتیں ہیں، یہ یوں ہیں، یہ سود کا معاملہ۔ تو مین جو ہے نا یہ پردے کا مسئلہ، موسیقی کا مسئلہ، سود کا مسئلہ، اور باقی اور کوئی نفسانی خواہشات کے قریب جو چیزیں ہوں گی یہ ان کے حوالے سے، جیسے مثال ابھی آج کل ہی اگر بات کریں گے یار کھیلوں کے خلاف جو ہے نا یہ بڑا کلام کرتے کہ کھیلنا ناجائز ہے۔ ٹھیک، کھیلنا ناجائز ہے، یار کھیل ہی ناجائز کر دیا، کھیل نہیں ہے تو تفریح کہاں سے ہوگی، زندگی میں انٹرٹینمنٹ کہاں سے ہوگی؟ ہم اس کے اوپر 2-3 سوال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک کھیل ہے جو 4 گھنٹے چلتا ہے۔ جی، ایک کھیل ہے جو 4 گھنٹے چلتا ہے۔ اس 4 گھنٹے کے اندر جو نماز آتی ہے، وہ نماز کیا کھیلنے والے یا ان کو دیکھنے والے
پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ صحیح. اگر نماز چھوڑتے ہیں تو کیا نماز چھوڑنا گناہ ہے یا نہیں، یا نماز چھوڑ دینا ایک امر مستحب کا ترک تھا؟ صحیح. نماز فرض ہے نا. بے شک. اب جو شے فرض کو چھوڑنے کا ذریعہ بنے گی کیا وہ ناجائز نہیں ہوگی؟ اس کو تو دنیا کا ہر عقل مند آدمی سمجھتا ہے. ظاہر. ایک آدمی اپنے آفس میں کام کرتا ہے اور وہ آفس میں کام کرنا چونکہ تنخواہ لیتا ہے لہذا کام کرنا ضروری، وہ اپنا کام چھوڑ کر اگر اس پورے ڈیوریشن کے اندر وہ میچ دیکھتا رہتا ہے تو دنیا کا ہر بندہ یہ کہے گا کہ اس نے غلط کیا. جی. کہ ایک لازم شے جو اس کے اوپر تھی، ایک سیکورٹی والا تھا، اس پر ضروری تھا کہ وہ حفاظتی امور سر انجام دے، یا جس کھیل کی حفاظت کے لیے مثال کے طور پہ پولیس کھڑی کی ہوئی ہے، وہ پولیس اگر اپنے اس فرض کو چھوڑ کے، حفاظت جو لوگوں کی حفاظت کا فرض ہے، اس کو چھوڑ کے اگر وہ بھی میچ دیکھنے میں لگ جائے تو کیا اس کو لوگ کہیں گے یا نہیں کہیں گے یار انہوں نے غلط کیا، انہوں نے اپنا جو فرض ترک کیا اور یہ میچ ان کے لیے میچ دیکھنا درست نہیں تھا. تو بھئی جب آپ لوگوں کی سیکورٹی کو فرض سمجھ کے اس کے اوپر یہ کلام کرتے ہو تو ہم نماز کو فرض سمجھ کے یہی کلام کر لیتے ہیں کہ نماز فرض ہے، جماعت واجب ہے. اب جو کھیل نماز کو ترک کرنے کا ذریعہ بنتا ہے یا جو جماعت کو ترک کرنے کا ذریعہ بنتا ہے وہ کیسے جائز ہوگا؟ صحیح. اچھا، دوسرے نمبر پہ جس بے پردگی کے ساتھ کھیل ہوتے ہیں وہ بے پردگی تو دنیا کے اندر کوئی جو ہے وہ کم از کم اسلام کا نام لیوا اس کو جائز نہیں قرار دے گا. جب وہ بے پردگی اس کا جزو لازم ہے، جب جزو لازم ہے اس کا تو اس کے ساتھ وہ ناجائز ہو جائے گا. صحیح. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے کہا جاتا ہے جی دین مشکل ہے، دین مشکل ہے. تو وہ تقریباً وہ چیزیں ہیں کہ جو نفس کے خلاف ہیں، نفس کے خلاف ہے تو اس کو مشکل کہہ دیا جاتا ہے، اور نفس کی مخالفت بہرحال ہمارے دین میں شامل ہے. صحیح. وہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈر گیا، نفس کو اس نے بری خواہش سے روک لیا تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے. تو لہذا نفس کی خواہشات کے خلاف کرنا تو یہ تو ہمارے دین میں. اب آپ یہ کہیں کہ نہیں جناب دین کی بنیادیں ہی جو ہے سائیڈ میں کر دی جائیں اور بالکل ہی کھلم کھلا ہمیں کھیلنے کی اجازت دے دی جائے تو اس کی اجازت تو کوئی بھی نہیں دے سکتا. صحیح. ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیرہ. مفتی صاحب ایک اور کویسچن لوگ کرتے ہیں اور اب وہ کس تناظر میں کرتے ہیں، مجھے بھی تجربہ ہوا ایک دو مقامات پر اس طرح کا کہ یار پہلے تو اتنی تحریکیں نہیں تھی اصلاح کے لیے، اتنی زیادہ مسجدیں بھی نہیں تھیں. اگر ہم دیکھتے ہیں تو آج مسجدوں کی تعداد جو ہے وہ کافی زیادہ ہے، تحریکیں بھی کام کرتی ہیں، انفرادی طور پر بھی لوگ اصلاح کے لیے، لوگوں کو درست کرنے کے لیے، سیدھی راہ پر لانے کے لیے کوششیں کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اتنا بگاڑ ہے، آخر کیوں؟ دیکھیں اس کا بڑا لاجیکل ریزن ہے، وہ تو یہ ہے کہ ہر شے کے اسباب کو دیکھا جاتا ہے. جی. دو اپوزٹ چیزیں ہیں، اپوزٹ چیزوں میں جس شے کے اسباب زیادہ تعداد میں ہوں گے وہ بڑھ جائے گی. آپ ایک ہی کمرے کے اندر ایک اے سی رکھیں، 10 ہیٹر رکھ دیں جی تو لازمی بات ہے گرمی زیادہ ہو جائے گی. ایک کمرے کے اندر آپ 10 اے سی چلا دیں، ایک ہیٹر رکھ دیں تو لازمی بات ہے سردی زیادہ ہو جائے گی. اصلاح اور بگاڑ کی صورت بھی یہی ہے کہ اصلاح کی تعداد 1% ہے اور جو بگاڑ کی تعداد ہے وہ 99% ہے. یا چلے آپ بہت زیادہ کم زیادہ کر لیں تو یوں کہہ لیں کہ 10% اصلاح کے اسباب موجود ہیں اور 90% اسباب جو ہیں وہ بگاڑ کے موجود ہیں. تو جس شے کے اسباب زیادہ ہوں گے لازمی بات ہے وہ زیادہ ہوگی. اب یہ دیکھیں کہ نیکی، مثال کے طور پہ نیکی پھیلانے کے لیے کتنے چینل ہیں مذہبی؟ مذہبی چینل کی تعداد جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. یعنی جو پراپر اسلام کے مطابق وہ ایک، جو تھوڑی چیزیں تھوڑی سی مکس کرا کے ہوں گے وہ 2-4 ہو جائیں گے. لیکن بگاڑ پیدا کرنے والے چینل کتنے ہیں؟ وہ 60-70 کے پاس ہیں. اچھا وہ بھی 60-70 تو وہ ہیں کہ جو ہمیں اویلیبل ہیں آسانی کے ساتھ. اگر تھوڑی سی ہم ترقی کی کوشش کریں تو 400-500 چینل تو ہمیں آرام سے بیٹھے بیٹھائے مل سکتے ہیں. تو اب 2 چینل سدھارنے والے ہو، 98 بگاڑنے والے ہوں. اچھا اسی طریقے سے ایک سکول جو ہے وہ سدھارنے والا ہو، 99 سکول بگاڑنے والے ہوں. بازار جو ہے وہ بگاڑ کے اندر اپنا کردار ادا کرنے والے ہیں. انٹرنیٹ کا معاملہ ہے کہ جناب ایک ویب سائٹ اگر مذہبی ہے تو اس کے مد مقابل 100 ویب سائٹ جو ہے وہ دوسری بگاڑ پیدا کرنے والی ہے. تو اصل یہ ہے کہ بگاڑ کے اسباب اتنے زیادہ ہیں کہ نیکی کے اسباب اس سے تقابل کر نہیں پا رہے. صحیح. آپ یہ دیکھیں کہ اگر یہ بھی نہ ہوتے، اگر جو مذہبی اسباب ہیں جو دین کی اصلاح کے لیے کوششیں کی جاتی لوگوں کی اصلاح کے لیے، اگر یہ نہ ہوتی تو کیا نتیجہ ہوتا؟ ابھی تو یہ ہے کہ لوگوں کو خیانت سے، بددیانتی سے، چوری سے اور ان کو گناہوں سے، بدکاریوں سے، ان چیزوں سے روکا جاتا ہے. اگر یہ روکنا ٹوٹل ختم ہو جاتا تو یہ جتنے لوگ بچ رہے ہیں یہ سارے کے سارے ادھر کنورٹ ہو جاتے ہیں. تو لہذا یہ نہیں ہے کہ پہلے اصلاحی تحریکیں زیادہ نہیں تھی لیکن اصلاح زیادہ تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ پہلے بگاڑ کی صورتیں زیادہ نہیں تھیں.
अच्छा, सही। पिछले ज़माने के अंदर मिसाल के तौर पे नेट नहीं था, टीवी नहीं था, फिल्में नहीं थी, ड्रामे नहीं थे, थिएटर नहीं थे, मोबाइल नहीं था, और इसके साथ जो स्कूल कॉलेज के अंदर जो तालीमात आज पाई जाती हैं, पिछले ज़माने में चूँकि मदरसे होते थे उनके अंदर इस तरह की तालीमात नहीं थी, पहले को एजुकेशन नहीं थी, तो लिहाजा बिगाड़ के जो असबाब है वो ना होने के बराबर थे। दूसरी तरफ माँ बाप औलाद की तरबियत पे ध्यान देते थे, उस्ताद अपना फ़र्ज समझ के अपने शागिर्दों की तरबियत करता था, मुआशरे के अंदर इसकी देखभाल की जाती थी। हाकिम वक्त जो है उसे थोड़ा सा ये होता था कि अपनी अय्याशी का साथ साथ बाहर लोगों का भी कुछ ना कुछ भला करना है। अब हर चीज़ उल्टी जा रही है। माँ बाप औलाद की तरबियत करने के लिए उनको स्कूलों के हवाले कर देते हैं, स्कूल वाले उनकी कोई और ही तरबियत कर रहे होते हैं। मीडिया जो है वो सिवाय सियासत सिखाने के कुछ और नहीं सिखा रहा होता। इंटरटेनमेंट के चैनल जो हैं वो सिवाय लव स्टोरियाँ चलाने के वो कुछ और नहीं कर रहे होते। फिल्मों वाले बेहयाई फैलाने के अलावा कुछ नहीं कर रहे होते। तो जब बिगाड़ के असबाब पहले एक थे और अच्छाई के असबाब 9 थे, और अब उसके उलट हो गया कि अच्छाई का सबब एक रह गया और बिगाड़ के सबब जो है वो 9 पैदा हो गए, तो फिर जो दोनों की आपस में प्रोग्रेस होगी वो उसी एतबार से होगी, जो उनका कंपटीशन होगा वो भी इसी एतबार से होगा। तो इसलिए जो है वो इस्लाह की सूरत हमें कम नज़र आती है, बिगाड़ की सूरत ज़्यादा नज़र आती है। सही। मुफ्ती साहब वक्त कम है, 2 सवालात मज़ीद मेरे पास हैं। इसी से मिलती जुलती एक सूरत और बयान की जाती है कि इस्लाम तो इस्लाह का मज़हब है, जो भी इस्लाम कबूल करता है, और दीन है इंसान की इस्लाह का बाइस होता है, माशरे में बेहतरी का बाइस होता है। तो अब मुसलमानों की तादाद को देखते हैं तो बहुत ज़्यादा है, और ज़ाहिर है कि इस्लाम और दीन जो है वो इस्लाह का बाइस है, लेकिन इसके बावजूद मुसलमानों में इतना बिगाड़ फिर क्यों? एक्सेप्ट तो कर ही रहे हैं इस्लाम को, मुसलमान हैं, उस पर ईमान भी है, सब चीज़ों को मानते भी हैं, लेकिन फिर भी वो जो बिगाड़ है वो मुसलमानों में इतना क्यों? देखिए ये है, इसमें ये है कि मुसलमानों का जो बिगाड़ है वो इस्लाम पर अमल करने की वजह से है या ना करने की वजह से है। फ़र्क ये है, यानी इस्लाम जो है वो तो इस्लाह का मज़हब है, ठीक है, लिहाजा मुसलमानों की इस्लाह होनी चाहिए, लेकिन कब होनी चाहिए? जब वो इस्लाम पे अमल करेंगे। जी। मुसलमानों का बिगाड़ इस्लाम पर अमल की वजह से नहीं है, इस्लाम पर अमल ना करने की वजह से है। एक तो बुनियादी बात ये है। दूसरी बात ये है कि दुनिया का सबसे बेहतरीन नुस्खा जब तक इस्तेमाल नहीं किया जाएगा उसका फ़ायदा नहीं होगा। सही। एक आदमी ये कहे कि मैं दुनिया के सबसे बेहतरीन हॉस्पिटल में जाऊं, दुनिया के सबसे बेहतरीन डॉक्टर के सामने बेड के ऊपर लेट जाऊं, लेकिन ना मैं कोई टेबलेट खाऊंगा, ना मैं कोई कैप्सूल लूँगा, ना मैं कोई इंजेक्शन लगवाऊंगा, ना मैं ऑपरेशन करवाऊंगा, ना मैं किसी परहेज़ पे अमल करूंगा, लेकिन मुझे शिफा मिलनी चाहिए क्योंकि मैं दुनिया के सबसे बेहतरीन हॉस्पिटल में हूँ और सबसे बेहतरीन डॉक्टर के सामने। तो सही। इस तरह तो कभी भी शिफा नहीं मिल सकती। इस्लाम दुनिया का सबसे बेहतरीन मज़हब है, सबसे बेहतरीन इस्लाह का नुस्खा है, लेकिन उस नुस्खे को इस्तेमाल किया जाएगा तो शिफा मिलेगी ना, इस्तेमाल करेंगे तो शिफा कहाँ से मिलेगी? सही। अब हमारे दीन ने मिसाल के तौर पे जो इस्लाह की चीज़ें बयान की हैं, अगर हर पहलू में बयान की जाएगी तो बड़ी तफसील हो जाएगी। हम सिर्फ ताल्लुकात के एतबार से बयान करते हैं, बाहमी ताल्लुकात। हमारे दीन ने फरमाया व बिल वालिदैन इहसाना, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो। हमारे दीन ने फरमाया व आशिरूहुन्ना बिल मारूफ, बीवियों के साथ अच्छे अंदाज के अंदर ज़िंदगी गुजारो। हमारे दीन ने फरमाया वक़ूलू लिन्नासि हुस्ना, लोगों से अच्छी बात किया करो। हमारे दीन ने फरमाया वल जारिल जुनुब, जो तुम्हारा पड़ोस का साथी है उसके साथ भी अच्छा सलूक करो, और जो तुम्हारा दूर का पड़ोसी है उसके साथ भी अच्छा सलूक करो। हमारे दीन ने फरमाया कि दूसरों की खैर खाही करो। हमारे दीन ने फरमाया वल मूफूना बि अहदिहिम इज़ा आहदू, कि जब वादा करें तो वादे को पूरा करें। अब दीन ने तो नुस्खा दे दिया, सही, और ये नुस्खा दुनिया का बेहतरीन नुस्खा है कि माँ बाप की खिदमत की जाए, ओल्ड हाउस में ना फेंका जाए, बीवियों के हुकूक पूरे किए जाए, उनको लटकता हुआ ना छोड़ा जाए, लोगों से अच्छी बात की जाए, कार्ड खाने को ना दौड़ा जाए, पड़ोसियों के साथ हुस्ने कुछ सलूक किया जाए, जीना ना हराम किया जाए। तो हमारे दीन ने तो नुस्खा दे दिया। सही। अब नुस्खा मिलने के बाद एक आदमी उसको पढ़ता रहता है लेकिन उस पर कभी भी अमल नहीं करता, तो उसे कहाँ से शिफा मिलेगी? तो बिगाड़ जो है बीमारी है, इस्लाह उसकी शिफा है, और उसका नुस्खा इस्लाम।
اور یہ دنیا کا بہترین نسخہ ہے، لیکن یہ نسخہ استعمال کیا جائے گا تو بگاڑ کی بیماری سے نجات پا کر آدمی اصلاح کی شفا حاصل کرے گا، لیکن جب نسخے پر عمل ہی نہیں ہوگا تو کسی بھی صورت شفا نہیں مل سکتی۔ تو لہذا مسلمانوں کا یہ کہ اسلام بہترین مذہب ہے، اصلاح کا مذہب ہے، لیکن مسلمانوں میں بگاڑ اتنا زیادہ ہے، تو وہ جو مسلمانوں کا بگاڑ ہے وہ اس نسخے کو استعمال نہ کرنے کی وجہ سے نہیں ہے۔ جب کرتے تھے تو وہ زمانہ صحابہ دیکھ لے، زمانہ تابعین دیکھ لے، زمانہ سلف صالحین دیکھ لے، اصلاح بھی زیادہ تھی، دنیا کے اندر غلبہ بھی تھا۔ جب سے اس نسخے کو چھوڑا ہے تو بگاڑ بھی زیادہ ہے اور دنیا کے اندر مغلوب بھی ہو گئے۔ صحیح۔ آخری سوال مفتی صاحب کہ اس طرح کی روایات جو ہے وہ ہم سنتے ہیں، بیان کی جاتی ہیں، علماء بیان کرتے ہیں، مبلغین سے سنتے ہیں کہ فلاں نے ایک عمل کیا اور اس کی وجہ سے اس کی نجات ہو گئی، ایک عمل کی وجہ سے بخشش ہو گئی، جنت میں چلا گیا۔ خواب میں زیارت ہوئی، پوچھا بھائی کیسے بخشش ہوئی، تو کہا کہ فلاں عمل کے سبب ہو گئی۔ تو جب کسی بھی ایک عمل کی قبولیت کے سبب سے نجات ممکن ہے، جنت مل سکتی ہے، بخشش ہو سکتی ہے، تو پھر اتنے سارے اعمال پر عمل کرنے کی کیا حاجت؟ ایک دو پر عمل کر لیا جائے تو بخشش تو پاسبل ہے۔ دیکھیں کسی چھوٹے سے عمل کو سر انجام دیا اور بخشش ہو گئی، جی ٹھیک ہے، تو اتنے ساروں کو کیا ضرورت ہے؟ اگر وہ چھوٹا سا عمل کرنے سے بخشش نہ ہوئی تو ہم نے تو وہ واقعہ سنے نا کہ عمل کیا اور بخشش ہو گئی۔ اگر نہ ہوئی تو کیا کریں گے؟ بات یہ ہے کہ بندے کو خوف اور امید کے درمیان رہنا ہوتا ہے۔ امید ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ چھوٹے سے عمل پہ بھی بخش دے، ڈر یہ ہوتا ہے کہ چھوٹے سے عمل پر بھی پکڑ لے۔ جن اچھے اعمال کا بیان کیا جاتا ہے کہ یہ کیا اور بخشش ہو گئی، بعض اوقات انہی اعمال کے کرنے والے کسی گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں اور ان کی پکڑ بھی ہو جاتی ہے۔ جیسے کئی لوگوں نے صدقہ دیا، بخشش ہو گئی، کئی لوگوں نے نوافل پڑھے، بخشش ہو گئی، کئی لوگوں نے نفلی روزے رکھے، بخشش ہو گئے، ٹھیک، یہ بھی ہے۔ لیکن یہ بھی روایت موجود ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک عورت کا ذکر کیا گیا کہ وہ نفلی روزے بہت رکھتی ہے، نفلی نمازیں بہت پڑھتی ہے، نفلی صدقات بھی دیتی ہے، لیکن اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے، فرمایا جہنم میں جائے گی۔ استغفر اللہ۔ تو اب وہ نفلی روزہ کہ جس کی فضیلت ہم نے پڑھی کہ اس سے بخشش ہو گئی کسی کی، یا نفلی نماز یا نفلی صدقہ جس سے کسی کی بخشش ہو گئی، تو یہ عورت بھی تو سارا کچھ ہی کرتی تھی، لیکن اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی، لہذا پکڑی گئی۔ تو بات یہ ہے کہ صرف ایک ممکنات کے اوپر نہیں چلا جاتا، یعنی ہم واقعہ تو یہ بھی سنتے کہ جناب ایک بندہ ٹرک کے ساتھ ٹکرایا لیکن پھر بھی بچ گیا، صحیح، ایک آدمی آگ کے اندر کودا لیکن پھر بھی بچ گیا، تو اب اس ایک آدمی نے زہر کھایا پھر بھی بچ گیا، تو کیا مطلب کہ اس امکان کے اوپر زہر کھانا شروع کر دیں؟ تو یہ 2-3 واقعات ہمیں پتہ ہے، لوگ بچ گئے تھے، ٹرک کے نیچے آ کے بھی لوگ بچ گئے تھے، 10ویں منزل سے گرا اور اس کو کچھ بھی نہیں ہوا، وہ ہنستا مسکراتا کپڑے جھاڑتا ہوا کھڑا ہو گیا، تو اب ہم بھی 10ویں منزل سے چھلانگ مار دیں۔ تو ان امکانات کے اوپر نہیں چلا جاتا۔ سب سے مین چیز یہ ہے کہ حکم الہی ہے، ہمیں اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ حکم الہی ہے اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ تو حکم الہی ہے، تو لہذا حکم الہی یہ نہیں کہ صرف ایک چھوٹی سی شے پہ عمل کرنا، حکم الہی ہے کہ تمام تر کاموں کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے۔ جب حکم یہ ہے تو لہذا اسی کے اوپر عمل کیا جائے گا، اور باقی یہ ہے کہ جن اعمال کے بارے میں سنیں کہ یہ کیا اور بخشش ہوگی وہ کر لینے چاہیے، ہو سکتا ہے ہماری بخشش بھی اسی کے ذریعے ہو جائے، لیکن اس پہ ٹوٹلی ڈیپینڈ نہیں کیا جا سکتا، ٹوٹل ٹرسٹ اس کے اوپر نہیں کیا جا سکتا کہ ہماری بھی بخشش ہو جائے۔ صحیح، سبحان اللہ، بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، جزاک اللہ خیرہ۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ آج ہم نے دین اسلام کی بنیاد کے حوالے سے ایک جو کنسیپٹ لوگوں کے اندر بعض اوقات جو غلط قسم کا پایا جاتا ہے، اسلام کے حوالے سے، دین کے حوالے سے، علماء کے حوالے سے جو شریعت بیان کی جاتی ہے اس کے حوالے سے بہت سارے وسوسوں کے بارے میں ہم نے سوالات کیے، مفتی صاحب کے جوابات سنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ہمیں بھی سچا پکا مسلمان بننے کی سعادت عطا فرمائے، ہم ایسے عاشق رسول بنیں کہ ہم خود بھی عمل کرنے والے ہوں، دوسروں کو بھی ترغیب دینے والے ہوں، ہم اپنی بھی اصلاح کی کوشش کرنے والے ہوں اور دوسروں کی اصلاح کی کوشش کرنے والے بھی ہوں، تو انشاءاللہ عز و جل ہم خود بھی اور دوسروں کو بھی نیک بنانے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ اور یہی دعوت اسلامی کا مدنی مقصد ہے، اور یہی مدنی چینل کے ذریعے رات دن آپ تک پہنچانے کی سعی کی جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہماری اس کوشش کو بھی قبول فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے، عاشقان رسول کی صحبت اختیار کیجیے،
انشاءاللہ عز و جل خود بھی سچا پکا مسلمان بننے، عاشق رسول بننے اور دوسروں کو بھی اس جذبے سے ہمکنار کرنے کا موقع ملے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کھلی اسلام کی آنکھیں ہوا سارا جہاں روشن، کھلی اسلام کی آنکھیں ہوا سارا جہاں روشن، عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا، عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا۔